سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو پھر سے اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور ہے نا اذان کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نماز کے متعلق بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک درود شریف کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے نبی علیہ السلام نے کون سی نماز ادا فرمائی۔ ماشاءاللہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی زبردست معلومات آپ دے رہے ہیں غفران رضا کہ کون سے نبی نے کون سی نماز سب سے پہلے ادا فرمائی۔ یعنی جو پانچوں نمازوں کے نام بھی لکھے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا فرمائی۔ تو فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ یہ کس وقت ادا فرمائی تھی؟ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب آپ تشریف لائے تو جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی، شکرانے کے طور پر فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تھے زمین پر تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بھئی جنت سے آپ جب زمین پر تشریف لائے تو اندھیرا ہی اندھیرا، اور آپ پریشان بھی ہو رہے تھے کیونکہ آپ تو جنت سے تشریف لے کر آئے تھے، اب پریشان بھی ہو رہے تھے، یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر روشنی تھوڑی سی ہونے لگی، فجر جیسا ماحول بننے لگا، اور اللہ پاک نے آپ کی توبہ بھی قبول فرما لی تھی۔ تو جب آپ نے روشنی دیکھی تو آپ نے شکرانے کے طور پر نماز فجر ادا فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست معلومات۔ اچھا، ظہر پھر بتائیں، ظہر کا کیا ہوا؟ اور نماز ظہر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز فجر کس نے ادا فرمائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور نماز ظہر کس نے ادا فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی، تو اس کا کیا تھا بیک گراؤنڈ، یہ تھوڑا بتائیں نا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے تھے تو جنت سے ایک مینڈا لایا گیا تھا، تو اس کو ذبح کیا، تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یعنی یہ واقعہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، جیسا کہ آج کل بھی قربانی کے دن چل رہے ہیں نا، ذوالحجہ کا مہینے میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئے نماز سیکھیں، تو یہ بھی اس حوالے سے مناسبت رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 13 سال تھی۔ تقریباً 13 سال عمر مبارک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں اور امتحان کتنا بڑا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے نا، اپنے اولاد کو کون قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم پر تو آپ نے جو ہے لبیک کہا گویا کہ، اور 3 دن تک جب آپ نے خواب دیکھا آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ تیار کر کے بالکل نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جب آپ لے کر جاتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا غفران یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، اور تاکہ آپ کو جو ہے مجھے دیکھ کر میں اگر ہاتھ پاؤں مارتا ہوں ذبح ہونے کی وجہ سے
تو آپ اس وجہ سے کہیں آزمائش میں نہ آ جائیں. اس طرح کی گفتگو فرمائی. اور بالکل وہ نا غفران رضا جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے, آپ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب ذرا بتائیں گے, وہ یا ابتی کر کے ہے, کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر آگے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. جی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ من الصابرین. جی جی ماشاءاللہ. یعنی آپ نے اپنے والد صاحب سے جو جملے کہے نا, وہ ایک فرما بردار اولاد کا, وہ ایک فرما بردار اولاد ہونے کا اظہار کرتی ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ بھی ہے نا ایک بچوں کے لیے, بیٹا ہو تو ایسا. اس کا ٹائٹل بھی پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر, بیٹا ہو تو ایسا. بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے, اور اگر ہو سکے نا آپ انہی دنوں کے اندر یہ پڑھیے, آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا بہت خوبصورت واقعہ امیر علیہ سنت الحمدللہ اپنے اس رسالے میں, خاص طور پر بچوں کے لیے سے بہت ساری معلومات بھی ہیں, سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں. بیٹا ہو تو ایسا, یہ والا رسالہ حاصل کریں, پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے کسی سے سنیں, انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے جو کہتے ہیں, قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, یہ ہے نا جی. اے والد صاحب, آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود صبر کا اظہار فرما رہے ہیں. تو واقعی میں جو نام رکھا نا امیر علیہ سنت رسالے کا, بڑا زبردست ہے. بیٹا ہو تو ایسا, یعنی ایسا بیٹا ہونا چاہیے. خود بھی نبی ہے, آپ کے والد بھی نبی ہیں, اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو کتنا خوبصورت واقعہ ہے. تو یہ بات تھی کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو جب آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ پاک نے پھر ان کی جگہ پر کس کو بھیجا تھا؟ جنت سے ایک مینڈا آیا, دمبا آیا سمجھ لیجیے, ہے نا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ان کو ذبح کیا گیا تھا. اچھا, کوئی یہ بتائے گا کہ جو جنتی مینڈا لایا تھا وہ کون لایا تھا؟ وہ کون لایا تھا؟ بڑا آپ نے زبردست سوال پوچھ لیا بھائی. یہ تو معلوم آتی ہمارے دیکھتے ہیں اسکرین پر جو بچے ہیں, پتہ نہیں ان کو بھی معلوم ہے نہیں معلوم. یہاں تو ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے, انہی سے پوچھ لیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو جنت سے لے کر آئے تھے نا. جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو جنت سے لے کر آئے تھے, اور پھر اس کو ذبح کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آپ کے فدیے میں اس مینڈے کو ذبح کیا گیا, اور انہی کی یاد میں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمان الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو, آپ کی ادا کو ادا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک بھی میں آپ کو پیارے بچوں سناتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ماشاءاللہ, یہ تو بہت پیاری حدیث پاک آپ نے سنائیے. یعنی صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں, ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں, کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان قربانی کرتے رہیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاری ہے. اب دیکھیں جیسے قربانی کے ایام چل رہے ہیں, تو ان دنوں کے اندر لوگ جو ہے مطلب قربانی تو ظاہر ہے 10, 11, 12 ذی الحجہ کو کرتے ہیں نا, لیکن لوگ جانور لے کر آ رہے ہیں. آپ بھی جانور دیکھ رہے ہوں گے پیارے بچوں, آپ کی گلی میں, کوچوں میں, محلوں میں آپ کو جانور نظر آ رہے ہوں گے. اونٹ, بکری, کون سے جانوروں کی قربانیاں کی جاتی ہیں ویسے پتہ ہے؟ بکرے کی قربانی کی جاتی ہے. آپ بتائیے گا جی, کون سے جانور کی قربانی ہوتی ہے بقرہ عید میں؟ آپ بیٹھ جائیں کرسی پر. جی بکرے کی. بھائی بکرا ہی انہوں نے بھی کہا, آپ بھی بکرا کہہ رہے ہیں. ویسے بچوں کو بکرا زیادہ پسند ہوتا ہے. جی. اور کون سے جانور کی ہوتی ہے؟ بس صرف بکرے کی قربانی ہوتی ہے. اچھا, اور کسی جانور کی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا, کیونکہ یہ اللہ پاک کی نشانیاں, اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور ہیں نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت ادا کی تھی. آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی,
اور نماز ظہر اسی شکرانے میں آپ نے ادا فرمائی تھی کہ آپ کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا جانور قربان ہوتے ہیں ویسے؟ جی اونٹ. اونٹ کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا جانور ہوتا ہے؟ ہرن. ہرن بھی قربان کیا جاتا ہے. آپ کے محلے میں آئے ہرن؟ کیا لوگ لے کر آئے؟ پھر آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ یہ میں نے سنا ہے، وہ بولتے ہیں ہرن کو بھی ذبح کرتے ہیں. یہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ ہرن کو بھی ذبح کرتے ہیں. آپ دیکھا ہے غفران کبھی؟ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. عربی لوگ کھاتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے عربی لوگ کھاتے ہوں گے، حلال ہے ہرن کھانا، حلال تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر حلال چیز کو قربان کیا جا سکے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مرغی بھی حلال ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کہ عید کے دن کہیں کہ میں مرغی قربان کر رہا ہوں تو ہو جائے گی؟ ہیں بھائی مرغی اگر حلال کریں گے تو قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قربانی تو نہیں ہوگی نا. ہاں حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو، لیکن مرغی کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہرن کھانا حلال تو ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ساتھ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں بکرا، دمبا، مینڈھا یا جو بھی اس کی فیملی میں سے اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے گائے کی فیملی میں سے جو ہے گائے، بیل، بھینس، بچڑا، ان کی قربانی ہوتی ہے. یوں اونٹ ہے تو وہ تو تقریباً اپنی فیملی کا ایک ہی ہے میرے خیال سے، اور تو اس کی فیملی میں دوسرے نہیں ہوتے ہوں گے. تو یہ ہے کہ ان کی قربانی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے پھر حضرت آپ بتا رہے تھے نمازوں کا غفران بھائی. جی نماز عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے کیوں نماز ادا کی تھی؟ جب آپ 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو پھر آپ نے شکرانے کے طور پر عصر کی نماز ادا فرمائی تھی. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ 40 دن. 40 دن رہے تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے ہیں. اور 40 دن آپ جب رہے اس کے بعد جب باہر تشریف لے کر آئے تو آپ نے پھر کون سی نماز ادا فرمائی؟ عصر کی نماز ادا فرمائی. پھر مغرب؟ جی مغرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی. ماشاءاللہ. اور عشاء؟ اور عشاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. اچھا پیارے بچے اس میں کچھ اور بھی اقوال ہیں. جیسے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی، عشاء حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی. تو اس کے اور بھی اس کے اندر جو ہے روایتیں اقوال ملتے ہیں. ایک روایت جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھی ہمارے انبیاء کرام کی نمازیں جو ہمارے انبیاء کرام نے ادا فرمائی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. جی سعد بھائی. میرا آپ سے سوال ہے کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ تو سعد جو آپ نے سوال پوچھا ہے نماز عید کا طریقہ کیا ہے، تو کیونکہ ویسے ہی جو ہے نماز عید کا ویسے ہی عید کے دن قریب آ رہے ہیں اور عید کی نماز کا ہمیں طریقہ معلوم بھی ہونا چاہیے ہے نا. تو وہاں جا کر آپ مسٹیک کریں، غلطیاں کریں نماز میں، تو اس سے بہتر ہے کہ غفران ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ان کو. کیا خیال ہے؟ عید کی نماز کا پریکٹیکل کر کے ہم دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے سیکھ سکیں کہ نماز عید ادا کیسے کرنی. ٹھیک ہے. ایک بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، آپ آ جائیں. جی یہاں پر آ جائیں ذرا. چلیں اب ان کے ساتھ اب پریکٹیکل کریں گے. یہ چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ آئیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں. ٹھیک ہے. سامنے دیکھیں گے. بالکل یہ چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اب پریکٹیکل کریں گے غفران. اور ہم جو ہے نماز عید کا پریکٹیکل کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کیسے کرنی. سب سے پہلے ہمارے بچوں کو بتائیں کہ نماز عید کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے نیت کریں گے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، اللہ اکبر. یعنی یہ نیت کا خلاصہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے نا. یعنی نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور نیت اس طرح سے کرنی ہے جسے غفران نے آپ کو بتایا ہے. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ. اگر آپ عید الفطر پڑھ رہے ہیں یعنی رمضان عید والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ عید الفطر کہہ دیں گے. اگر آپ عید الاضحیٰ پڑھ رہے ہیں، بقرعید والی پڑھ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو 7 زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. اس طرح سے آپ نے نیت کرنے کے بعد تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے.
آپ نیت کر لی ہے, اب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے, نیت کر لی اب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تکبیر کہنے کے لیے. ہاتھ کیسے اٹھائیں گے ذرا, آپ کھڑے ہو جائیں غفران, ان کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں, بس ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے, آستین سے ہی کریں اپنی غفران, ٹھیک ہے. آپ ان کو بولیں کہ آپ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, نہیں اس کو نیچے کرو, نیچے کرو, نیچے کرو. تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہاں دیکھیں یہ جو نا آپ کے ہاتھ بالکل قبلے کی طرف ہونے چاہیے. اب لو پر لگائیں, کان کی لو, ایک منٹ چھوڑو, ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دو, یہاں لگاؤ, یہاں, ٹھیک ہے. دوسرا بھی یہ لگاؤ, اس کا ایسے رکھو, ایسے ایسے, ٹھیک ہے. آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے, ٹھیک ہے. کہیں ہاتھ باندھیں, نہیں ان کو ہاتھ کا طریقہ بتائیں. یہاں سے ناف سے نیچے ایسے کر کر باندھیں گے, 3 انگلیاں یہاں پر آئیں گی اور اس سے اس کو پکڑیں گے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے, پھر امام بھی ثنا پڑھیں گے اور سارے نمازی بھی ثنا پڑھیں گے. یعنی ابھی جس پوزیشن میں ہیں تو ابھی ثنا پڑھنی ہے, جی جی, ٹھیک ہے. امام صاحب بھی ثنا پڑھ رہے ہیں اور سارے نمازی بھی ثنا پڑھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے, پھر سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر دوبارہ تکبیر کہیں گے, پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر تیسری بار تکبیر کہیں گے, پھر ہاتھوں کو دوبارہ سے باندھ لیں. ان کو کر کے ذرا, جی تکبیر کہیے, اللہ اکبر, جی, چھوڑ دیں. ہاتھوں کو نیچے کریں, دوبارہ تکبیر کہیے, اللہ اکبر, دوبارہ چھوڑ دیجیے, دوبارہ کریے, اللہ اکبر. جی اب ہاتھ باندھ لیں. آپ پیارے بچے چھوٹے سے بچے ہیں تو کچھ مسٹیکس کر رہے ہیں, بٹ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو طریقہ ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ طریقہ ہے. اب یہ ہاتھ بھی تھوڑے سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں, صحیح باندھے ہاتھ, ہاں ایسے, پھر یہ ہاتھ تھوڑے سے آگے پیچھے کر دیں گے, کیونکہ چھوٹے سے بچے ہیں نا, یہ ابھی لرننگ پروسیس میں ہیں, تو ابھی سیکھ رہے ہیں, تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے, اس طرح سے اپنے 3 بار تکبیر کہنی ہے. اب انہوں نے 3 تکبیریں تو زائد کہہ دی ہیں غفران, اب کیا ہوگا؟ اب تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے, کون تلاوت کرے گا, امام صاحب یا نمازی؟ امام صاحب. ٹھیک ہے, امام صاحب تلاوت کریں گے, نمازی تلاوت نہیں کریں گے؟ نہیں, امام کے پیچھے تو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے, امام کے پیچھے تو تلاوت کرنا جائز ہی نہیں ہے پیارے بچوں. تو اب یہ ہے کہ امام صاحب خود تلاوت کریں گے اور آپ سنیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئی تکبیریں, اب یہ رکوع کرنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے. 1 رکعت آپ کی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے عید کی نماز میں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا دوسری رکعت میں؟ سب سے پہلے ہے نا تلاوت کریں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تلاوت ہوگی, امام صاحب تلاوت کریں گے, آپ یہ سنیں گے, ٹھیک ہے. دوسری رکعت ہو رہی ہے آپ کی, اور دوسری رکعت میں آپ نے تلاوت سننی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کون سی رکعت میں کھڑے ہیں آپ؟ دوسری. آپ کون سی رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ دوسری رکعت میں کھڑے ہیں, شاباش. تلاوت ہو گئی. اب تلاوت کے بعد کیا ہوگا غفران, یہ ذرا بتائیں ان کو. اب تکبیر کہیں گے دوبارہ, اللہ اکبر, اب دوبارہ کریے تکبیر, اللہ اکبر, دوبارہ چھوڑ دیں, دوبارہ کریں, اللہ اکبر, جی چھوڑ دیے, جی ٹھیک ہے. دیکھیں بس ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں, اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑنے, یوں ٹرائی کریں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تو دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد تکبیریں کیسے کہنی ہے غفران ذرا کر کے بتائیں. آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا دوسری رکعت میں, ہاتھ باندھے. اب 3 تکبیریں زائد کیسے کہنی ہے دوسری رکعت کی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. یعنی یہ 3 تکبیریں زائد یہاں ہو گئی, اور 3 تکبیریں زائد جو ہیں پہلی رکعت میں ہو گئی. جی ٹوٹل کتنی تکبیریں ہو گئی بیٹا؟ 6. کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 6. ہاں 6 تکبیریں ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, اور پھر قاعدے میں بیٹھیں گے, اور پھر دونوں جانب کیا کر دیں گے؟ سلام پھیر دیں گے. یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ عید کی نماز پڑھی. شاباش. تشریف لے آئیے, اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں, آ جائیں. ابھی آپ نے قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. عید کی نماز پڑھ لی, اب قربانی کرنی ہے. تو عید کی نماز کے بعد پیارے بچوں قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ میں. مسلمان الحمدللہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, یا جنہوں نے بھی قربانی کرنی ہے, تو عید کی نماز کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں. تو عید الاضحیٰ کا طریقہ ہم نے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے کچھ کوشش کی کہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے بیان کیا جائے. پیارے بچوں یہ ہے نماز عید کا طریقہ. اور عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے.
جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوا کرتا ہے. یہ طریقہ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، یہ طریقہ ہوا کرتا ہے جو دونوں میں ایک فرق ہے. عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ کوشش کریں ساری نمازیں پڑھیں. کسی بھی نماز میں سستی، کوتاہی، غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے. پانچوں نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے، جبکہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں، جس میں ہم نے عید کی نماز کا طریقہ سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کنہوں نے ادا کی، کون سی نماز کون سے نبی علیہ السلام نے ادا کی، اور عید کی نماز کا طریقہ ہم نے سیکھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سب یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا بچوں کا، آ گیا بچوں کا مدنی چینل.